یہاں جب روشنی جلائی جاتی ہے تو صرف کمرہ ہی روشن نہیں ہوتا بلکہ ڈیٹا بھی ٹرانسفر ہوتا ہے۔ برلن کے فراؤنہافر ہائنریچ ہرٹز انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین روشنی کے ذریعے وائرلیس ڈیٹا کی کمیونیکیشن یا ترسیل پر کام کر رہے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو لائف فائی کا نام دیا گیا ہے، جو لائٹ فیڈیلٹی کا مخفف ہے۔ لائف فائی LED بلبز کے ذریعے کام کرتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے لیے روشنی کا مرکزی منبع LEDs ہیں۔ روشنی کے دیگر ذرائع اس کے مقابلے میں اس قدر سست رفتار ہیں کہ شاید کام کے نہ رہیں۔ LEDs بہت تیز رفتاری کے ساتھ جلتی بجھتی ہیں۔ ریسیور ڈیوائس پر لگے سینسرز ان سگنلز کو وصول کرتے ہیں۔ سگنلز کی ترسیل کی رفتار انتہائی تیز ہے۔ اس کی وجہ لائف فائی نظام کا روشنی کے وسیع اسپیکٹرم کا استعمال ہے۔ چھت پر لگی روشنی کے ذریعے وائرلیس ڈیٹا کا استعمال، مگر کیا یہ ہماری نظر کو متاثر بھی کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام وقت جھلملاتی رہتی ہیں؟ نہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جلنے بجھنے کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تیز جیسے ہماری آنکھ محسوس کر سکے۔ یہ آلہ برلن کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے، اور سبز جھلملاتی روشنیاں صرف یہ بتاتی ہیں کہ صارف اسے استعمال کر رہا ہے۔ اس وائرلیس نظام کے کام کرنے کے لیے تاہم یہ لازمی ہے کہ ٹرانسمیٹر اور رسیور ایک دوسرے کے بصری رابطے میں ہوں۔ اگر روشنی کے راستے میں کچھ آ جائے تو ڈیٹا ٹرانسمیشن بھی منقطع ہو جاتی ہے۔ اس نظام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اسے آسانی کے ساتھ محض ایک کمرے تک ہی محدود رکھا جا سکتا ہے۔ مجھے صرف کرنا یہ ہوگا کہ میں بلائنڈز گرا دوں اور باہر کی دنیا سے مکمل طور پر الگ ہو جاؤں۔ میرا تمام تر ڈیٹا اس کمرے کے اندر ہی رہے گا۔ یہ عام ریڈیو لنک کے مقابلے میں ایک واضح برتری ہے کہ کہیں باہر سے اس ڈیٹا تک کوئی رسائی حاصل تو نہیں کر سکتا۔ یہ نظام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس میں باہر سے دخل اندازی کی جا سکے۔ لائٹ انٹرنیٹ کو ایک کار ساز کمپنی کے ساتھ ایک پائلٹ پروجیکٹ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اس باکس میں بند ہے۔ اس کے علاوہ دیگر لائف فائی ڈیوائسز کو مختلف جگہوں پر اس طرح نصب کیا گیا ہے کہ تمام وقت کم از کم ایک بصری رابطہ موجود رہے۔ روبوٹ کے مستقل حرکت میں رہنے کے باوجود ڈیٹا ٹرانسمیشن مستحکم رہی۔ پروجیکٹ کے لیے ایک بڑی کامیابی۔ میرے خیال میں اس ٹیکنالوجی کا سب سے پہلا استعمال صنعتی میدان میں ہوگا، کیونکہ وہاں کسی چیز کے مستقل موجود ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ دکھانا ہوگا کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بعض مخصوص ضروریات پورا کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ ہمارے پاس ایک پروفیشنل علاقہ موجود ہے جہاں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد روشنی کے ذریعے ڈیٹا ٹرانسمیشن ہماری روزمرہ زندگی میں داخل ہوگی۔ مثال کے طور پر عجائب گھروں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں، ایسی جگہ جہاں ایک ہی وقت میں بہت سے انٹرنیٹ یوزرز موجود ہوں، یا جہاں وائی فائی کا نظام درست طور پر کام نہیں کرتا، لیکن اس سے قبل کئی مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ اگر آپ ایک کمرے میں حرکت کریں یا کسی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں تو ایک ایسا نظام موجود ہونا چاہیے کہ ڈیٹا ٹرانسمیشن متاثر نہ ہو۔ ریڈیو فریکوینسی کی صورت میں ہمارے پاس اس کا حل ہے۔ ہمیں یہ طریقہ کار بصری رابطہ کاری میں بھی استعمال کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی ہم مکمل طور پر کارآمد نظام بنا سکیں گے۔ ماہرین کو امید ہے کہ وہ 3 برس کے اندر ان مسائل کو حل کر لیں گے اور لائف فائی نظام عام استعمال میں آنے کے قابل ہو جائے گا۔